إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس وقت ساری دنیا میں فساد برپا ہے، مسائل اور پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک کا نظام کتنا درہم برہم ہے. کوئی نظام ٹھیک نہیں ہے، کوئی چیز اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے. اگر آپ بازار میں جائیں، وہاں سے کوئی خالص چیز لینے کی کوشش کریں، آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا اور آپ کو مسالہ خالص نہیں ملے گا، کوئی بھی چیز خالص نہیں. آپ کو دوائیاں خالص نہیں ملیں گی. جو دوائیاں ہمارے میڈیکل اسٹوروں پہ بک رہی ہیں، ان میں بہت سی دوائیاں تو ہیں ہی ایکسپائر، اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں، یہ مجھے دوائی کی کمپنیوں والوں نے بتایا کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کو ویسے ہی ہم نے بس تھوڑا سا پانی شانی ملا کے ہم نے اس کو چلا دیا ہے. ڈاکٹروں کو ہم لالچ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ ہماری دوائی ہر مریض کو لکھ کر دیں گے، ہم آپ کے گھر میں اے سی بھی لگا دیں گے اور آپ کو موٹر سائیکل بھی دیں گے. چنانچہ ڈاکٹر جو بھی مریض ہے اسے اس دوا کی ضرورت ہو نہ ہو، مریض کے پرچے پہ وہ ضرور لکھتا ہے. آپ کو دوائی خالص نہیں مل رہی، آپ کو کھانا خالص نہیں مل رہا، آپ کو گوشت بھی خالص نہیں مل پا رہا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن ہمیں ہوٹل پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہوٹل کس کا ہے، یہ گوشت کہاں سے لایا. کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گئے گدھے ذبح کرتے ہوئے، کتے ذبح کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو کھلاتے ہوئے. آپ کے ملک میں گوشت خالص نہیں مل پا رہا، ہر جگہ گوشت مشکوک ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے لایا ہے، پتہ نہیں اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا بھی ہے کہ نہیں. ہمارے ایک دیندار ساتھی ہیں، دیندار ہیں، ان کی مرغی کی دکان ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے آرڈر آتے ہیں. 500 مرغیاں، شادی کی دعوت ہے، 500 مرغیاں، 1000 مرغیاں. تو میں نے ان سے پوچھا، دیندار ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جب 500 مرغیاں ذبح کرتے ہیں تو ہر مرغی پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں؟ جہاں 500 مرغیاں ذبح ہوں، 1000 مرغیاں ذبح ہوں، اور ذبح کیسے ہوتی ہیں؟ کاٹا پھینکا، کاٹا پھینکا، کاٹا پھینکا، ایسے ہی کرتے ہیں نا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بھائی مرغی کی برائلر مرغی کی دکانوں پہ مرغی کیسے ذبح ہوتی ہے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کیسے ذبح کرتے ہیں؟ چھری پھیری اور پھینک دیا، چھری میری اور پھینک دیا، چھری پھیری اور پھینک دیا.
تو میں نے ان سے کہا کہ 1000 مرغیاں جب آپ کی دکان پہ ذبح ہوتی ہیں، 500 مرغیاں جب آپ کی دکان پہ ذبح ہوتی ہیں، تو آپ ہر مرغی پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے پڑھتے ہوں گے۔ کیا کہا اس نے؟ آپ سب بتائیں نا، کیا کہا اس نے؟ پہلے تو اس کا چہرہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے، پھر کہنے لگا پڑھتے ہوں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر مرغی پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مرغی ناجائز ہے، آپ لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں، تو آپ نے کچھ کیا اس کے لیے؟ کہا میں نے لڑکوں سے کہا تو ہے، امید ہے کہ آپ پڑھتے ہوں گے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں 500 مرغیوں پر 500 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ کوئی کمزور ایمان والا کر سکتا ہے؟ بتائیے کتنا مضبوط ایمان چاہیے۔ یہ تو 5 تسبیحاں ہو گئیں، 500 مرغیاں یعنی 500 دفعہ بسم اللہ، 500 دفعہ اللہ اکبر، 500 تسبیحاں، 5 تسبیحاں ہو گئیں۔ کون کرے گا یہ؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ کس کو اتنی فکر ہے؟ لہذا آپ کے پاس گوشت بھی مشکوک ہے، آپ کے پاس دودھ بھی ملاوٹ شدہ ہے، آپ کو جو دہی کھلائی جا رہی ہے اس دہی میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ آپ دودھ لیں اور اپنے گھر میں دہی بنائیں، وہ دہی اس کی شکل اور ہوگی، اور آپ بازار سے دہی لیں اس کی شکل اور ہوگی، وہ بہت گاڑھی ہوتی ہے، لیس دار ہوتی ہے، اس پہ بہت ملائی ہوتی ہے۔ یہ اتنی لیس دار اور گاڑھی اور ملائی والی کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ کوئی جنت سے دودھ لے آئیں کیا؟ اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے، کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے کسائی گائے اور بھینسوں کے بچے ذبح کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی پیدا ہوتے ہیں ان کو ذبح کر کے وہ شہریوں کو کھلاتے ہیں، حالانکہ ان کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ آپ سرخ مرچیں لینے جائیں، آپ کو اینٹیں پسی ہوئی دیتے ہیں، پسی ہوئی اینٹیں اور اس میں بھوسا ملا ہوا، وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ میٹھی اپنی چینی کو میٹھا اپنی چائے کو میٹھا بنانے کے لیے آپ کو جو چینی دی جاتی ہے، اس چینی کو ڈاکٹر کہتے ہیں وائٹ پوائزن، سفید زہر، سارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے۔ آپ جو نمک استعمال کرتے ہیں نا، نمک استعمال کرتے ہیں، اس نمک میں کیمیکل ہے، اس نمک میں کیمیکل ہے۔ یہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں نا مجھے گھٹنوں میں درد ہے، 40 سال کا نوجوان بھی کہہ رہا ہے گھٹنوں میں درد ہے، 35 سال کا آدمی بھی کہہ رہا ہے گھٹنوں میں درد ہے۔ عموماً گھٹنوں کے دردوں کے مریض لوگ بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہمارا استعمال ہونے والا نمک ہے۔ آپ کے پاس نمک بھی ٹھیک نہیں، چینی بھی ٹھیک نہیں، کھانا بھی ٹھیک نہیں، پانی بھی ٹھیک نہیں۔ پانی بھی آپ کو جو پلایا جاتا ہے منرل واٹر کے نام پہ، وہ عام سا پانی ہوتا ہے، بس اس کو بوتل میں بھر کے لوگ تقسیم کر دیتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں۔ ہر چیز میں بگاڑ آ گیا ہے، ہر چیز میں فساد آ گیا ہے۔ لیکن بھائیوں، ایک چیز اب بھی ایسی ہے جو بالکل خالص ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ زمانہ بہت بدل گیا لیکن وہ چیز اب بھی خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ زمانہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا لیکن وہ چیز اب بھی آپ کو 1 نمبر ملے گی۔ پتہ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ علم دین ہے، جس کو مولویوں نے اور حفاظ نے اور علماء نے اور قاریوں نے اپنے گھروں کے چولہے بجھا کر، اپنے بچوں کی خواہشات کو دبا کر، اپنی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارے کر کے، اپنی زندگی کی ساری خواہشات کو پامال کر کے اس دین کو 1 نمبر دین کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی ہر چیز 2 نمبر ہے الا ماشاءاللہ، لیکن دین آپ کا 1 نمبر ہے۔ کہ وہی دین 1 نمبر ہے کہ نہیں؟ سب بتائیے، آپ کا قرآن 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ آپ کی حدیث 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ آپ کی فقہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ آپ کا علم دین 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ کیوں؟
کیوں یہ 2 نمبر کیوں نہیں ہے، یہ 1 نمبر کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بڑے مجاہدے ہیں، اس کے پیچھے خواہشات کو ذبح کرنا ہے، اس کے پیچھے بڑی بڑی سزائیں ہیں جو ہمارے علماء نے کاٹی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مامون الرشید۔ اس کا نام تھا مامون الرشید۔ مامون الرشید کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کسی نے پٹی پڑھا دی اس کو۔ یہ جتنے اوپر کی لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، عہدیدار ہوتے ہیں، ایم پی ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، اور وزیر ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، یہ بیچارے علم تو سیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کا دین کمزور ہوتا ہے، ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، ان کے عقائد بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کے نظریے بھی کمزور ہوتے ہیں، اور جو درباری قسم کے مولوی ہوتے ہیں وہ ان کو نئی نئی پٹیاں پڑھاتے ہیں اور ان کو قائل کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے درباری مولویوں نے امام مامون الرشید کو یہ پٹی پڑھائی۔ مامون الرشید کو یہ پٹی پڑھائی۔ بھائی آپ ادھر دیکھیں نا، آنے جانے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو پھر بیان کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ سارے ادھر توجہ کریں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ کی ہے، اور یہ ٹشو کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ٹشو کو دیکھیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کی بات کو توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ مامون الرشید کو درباری مولویوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ بھائی قرآن مخلوق ہے، اور اس کو یہ بھی پٹی پڑھائی کہ آپ سارے علماء سے اس پر فتویٰ لیں، سارے علماء سے اس پہ فتویٰ لیں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے اور پھر اسی کو چلایا جائے۔ چنانچہ اس نے علماء پہ پریشر ڈالا، تو بعض علماء تو اس کی باتوں میں آ گئے، ڈر گئے، بعض علماء نے بات گول مول کر دی، ہاں ہوں کر لی، جان چھڑا لی۔ لیکن درباری مولویوں نے کہا یہ جنہوں نے ہاں کی ہے اور دستخط کیے ہیں نا، ان کی دستخط کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ ان میں ایک مولوی ایسا ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے، جب تک اس کا دستخط نہیں ہوگا تب تک یہ عقیدہ آپ کا ملک میں چل نہیں پائے گا، لہٰذا آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ اس پہ دستخط کرے اور وہ اس کا اعلان کرے، اس کا فتویٰ دے۔ چنانچہ مامون الرشید نے امام احمد بن حنبل کو بلایا اور ان کو پہلے لالچ دی اور ان کو پھر دھمکایا اور ان کو ڈرایا، یہاں تک کہ ان کو جیل میں ڈال دیا اور ان کو کوڑے لگوائے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اس مامون الرشید نے امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگوائے وہ اتنے خطرناک کوڑے تھے کہ اگر ہاتھی کو مار دیے جائیں تو ہاتھی بھی گر جائے، اتنے خطرناک کوڑے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے وہ ساری سزائیں برداشت کی، وہ سارے کوڑے برداشت کیے اور بوڑھے جسم پہ ایسے کوڑے برسائے گئے، لیکن جب کبھی بھی پوچھا گیا تو یہی فرماتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کی اس قربانی پر، اس استقامت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے خلق قرآن کے عقیدے کو دفن کر دیا، اور اسلام ایک نمبر باقی رہا، اسلام خالص باقی رہا، اسلام ایک نمبر باقی رہا، اسلام خالص باقی رہا۔ آپ کے دکانداروں نے، آپ کے لیڈروں نے، آپ کے سیاستدانوں نے، آپ کے ملازمین نے اور آپ کے ملک کے عہدے داروں نے پیسوں کی لالچ میں چیزیں 2 نمبر کر دی، پیسوں کے شوق میں چیزیں 2 نمبر کر دی، اور پیسوں کے شوق میں ہر چیز میں ملاوٹ کر دی۔ لیکن دعا دیں ان علماء کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اور استقامت کے ساتھ جمے رہے اور دین کو خالص رکھا، دین کو ایک نمبر رکھا۔ لہٰذا ان کی قربانیوں کی برکت سے آج آپ کے پاس ایک نمبر دین موجود ہے۔
یہ ان علماء کی قربانیاں ہیں، یہ ان مدرسے والوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں کر کے اس دین کو خالص رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ جو عالم ہوتا ہے یا حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، فرشتہ ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے؟ کیا اس کا پیٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا قورمہ کھانے کو دل نہیں کرتا؟ کیا اس کا بریانی کھانے کو دل نہیں کرتا؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی اپنے بچے کو موٹر سائیکل لے کر دوں؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میرے بچے کے پاس بھی بڑا موبائل ہو؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میرے پاس بھی گاڑی ہو، میری بیوی میرے پاس ہو، اور میں بھی اپنی بیوی بچوں کو گھماؤں اور سیر کراؤں، چکر لگاؤں؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ گرمیوں میں میرے گھر میں بھی اے سی ہو؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میرے گھر میں جب بجلی چلی جاتی ہے تو سولر سسٹم لگا ہوا ہو؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بھی فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہو اور فلٹر شدہ پانی میرے بچے پیا کریں؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میرے بیمار بچے کا علاج بھی بڑے بڑے ہسپتالوں میں ہو؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میری بچی کی جب شادی ہو تو اس کے لیے بھی بڑی دعوتیں ہوں، اور میرے بچے کی جب شادی ہو تو اس کی بھی بڑی دعوتیں ہوں؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میں بھی کچھ گھوموں پھروں پہنوں اور مزے کروں؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ یقیناً کرتا ہے۔ لیکن آج کا عالم، آج کا حافظ، آج کا قاری، آج کا مولوی، آج کا مدرسے والا 10,000 کی تنخواہ، 15,000 کی تنخواہ، 20,000 کی تنخواہ پہ یہ ساری اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ آپ بتائیں بجلی کا بل کیسے دیتا ہوگا؟ گیس کا بل کیسے دیتا ہوگا؟ اپنے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کی دوائی کہاں سے لاتا ہوگا؟ اور مکان کرائے کا ہے، اس مکان کا کرایہ کہاں سے لاتا ہوگا؟ یہ ساری قربانیاں کر کے اس نے دین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو علم سکھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے۔ بتائیے یہ ان کی قربانیاں قابل قدر ہیں کہ نہیں؟ سب بتاؤ بھائی، ان کی قربانیاں قابل قدر ہیں کہ نہیں؟ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو چھت کھڑی ہوئی ہے یہ خوبصورت ہے نا؟ آپ دیکھیں ذرا چھت کو، خوبصورت ہے نا؟ خوبصورت ہے نا؟ اور یہ کیسے کھڑی ہوئی ہے؟ یہ اس چھت کا کمال نہیں ہے، یہ جو چھت کھڑی ہوئی ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ ان پلروں کی قربانیاں ہیں۔ یہ جو پلر ہے نا، یہ جو ستون ہے، 1 2 3 4 5 6، یہ جو پلر ہیں یہ ان پلروں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پہ اس چھت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ان علماء اور حفاظ اور قاریوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پہ دین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ تک خالص دین پہنچا رہے، خالص نماز پہنچا رہے، خالص روزہ پہنچا رہے، خالص قرآن پہنچا رہے، خالص نمازیں پہنچا رہے، خالص اذانیں پہنچا رہے۔ ترکی میں ایک دور تھا کہ عربی زبان میں اذان نہیں دے سکتے تھے، عربی زبان میں اذان نہیں دے سکتے تھے۔ کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اس لیے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں کے علماء حکومت کے ہاتھوں بک گئے تھے، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھوں بک گئے تھے۔ لیکن آپ کے ملک میں اب تک اذان سندھی میں نہیں ہوئی، بروہی میں نہیں ہوئی، پشتو میں نہیں ہوئی، پنجابی میں نہیں ہوئی، سرائکی میں نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے علماء ابھی بکے نہیں ہیں، ابھی بکے نہیں ہیں، اور یہ بکنے والے نہیں ہیں۔ کہو انشاءاللہ، یہ علماء بکنے والے نہیں ہیں، یہ علماء بکنے والے نہیں ہیں۔ یہ پیسے لے کر، یہ لفافے لے کر غلط فتوے دینے والے نہیں ہیں۔ یہ اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو فاقے اٹھوا سکتے ہیں، اپنے گھروں کے چولہے بجھوا سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی 2 نمبر فتویٰ نہیں دیتے، یہ کبھی اسلام کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیتے، یہ کبھی دین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ان مدارس کی، ان علماء کی، ان قراء کی، ان حفاظ کی ہمیشہ قدر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا علماء کی قدر؟ یار علماء کی قدر کریں۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے علماء پر تنقید کے ساتھ، سارا سوشل میڈیا علماء پر تنقید کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے۔
ارے اللہ کے بندو، یہ مولوی ہی تو ہیں جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ کے بچوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، مدرسے کے لیے مدرسے میں رہائش بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کو مفت میں قرآن بھی دے رہے ہیں، علم بھی دے رہے ہیں، اور ایک نمبر چیز دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پیٹرول خالص نہیں ہے، پیٹرول خالص نہیں ہے، ڈیزل خالص نہیں ہے، سر پہ لگانے والا تیل بھی خالص نہیں ہے، لیکن اذان خالص ہے، جنازہ خالص ہے، قربانی خالص ہے، روزہ خالص ہے، نمازیں خالص ہیں، یہ سب چیزیں ایک نمبر ہیں۔ یہ ان علماء اور حفاظ اور اہل دین کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے آپ نیت کریں کہ اہل دین کے خلاف نہ کبھی زبان کھولیں گے، نہ ان کے خلاف کبھی سنیں گے۔ تیار ہیں؟ کون کون اہل دین کے خلاف نہ بولے گا نہ سنے گا؟ نہیں بولیں گے نا بھئی؟ ہاں نہ تو کرو۔ اہل دین کے خلاف بولیں گے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں ہاں۔ کون کون علماء کے خلاف بولے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ دیکھیں سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، یار من ترکی و ترکی من نمی دانا، تو میں یوں کہتا ہوں یار من پختون و پشتو من نمی دانا۔ کیا کریں؟ دل کا سارا درد اگل کے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ علماء کی قدر کریں۔ اس کا پشتو میں کیا کہیں گے اس کو؟ علماء کی قدر کریں۔ دا علماء قدرو کہیں گے، خواہ اور آگے کیا کہیں گے؟ جو پیغام ہے وہ تو پہنچا دوں نا، بیان آپ سمجھے نہیں سمجھے چلو وہ تو ہو گیا، آپ کیا کریں، لیکن کم از کم جو پیغام ہے، جو نچوڑ ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، وہ تو پشتوں میں بتا دوں نا آپ کو۔ سارے سمجھتے ہیں۔ پھر جب میں کہہ رہا ہوں علماء کے خلاف نہیں بولیں گے، بولیں گے تو وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ بھائی علماء کے خلاف نہیں بولیں گے نا، اور علماء کے خلاف سنیں گے۔ جہاں علماء کے خلاف بات ہو رہی ہو اس زبان پہ ہاتھ رکھو تو خاموش ہو جاؤ۔ یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہمیں خالص دین دیا ہے۔ دیکھو بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے نا۔ اب نبی کا وارث کون ہے؟ نبی کا وارث کسی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، نبی کا وارث ایس ایچ او نہیں ہے، نبی کا وارث ڈی ایس پی اور ایس پی نہیں ہے، نبی کا وارث اے سی اور ڈی سی نہیں ہے، نبی کا وارث وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہیں ہے، نبی کا وارث گورنر اور صدر نہیں ہے، نبی کا وارث تو عالم ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی۔ ہدایہ ہے فقہ کی کتاب، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی۔ جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، یوں سمجھو گویا نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ان العلماء ورثة الانبیاء وان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی درہم دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، نبی علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل دین کی، علماء کی قدردانی نصیب فرمائے۔ کبھی دیکھو ہمارے زمانے میں جو اہل دین ہے نا، وہ ہمارے زمانے کے ہیں، یہ حضور کے زمانے کے نہیں ہیں، حضور کے زمانے کے نہیں ہیں، ہمارے زمانے کے ہیں۔
حضور کے زمانے کے جو علماء تھے وہ اس زمانے کے شایان شان تھے، جو ہمارے زمانے کے علماء ہیں وہ ہمارے زمانے کے حساب سے ہیں۔ لہٰذا آج کے عالم کو حضرت ابو بکر کے ساتھ کمپیئر کرنا، حضرت عمر کے ساتھ کمپیئر کرنا، آج کے عالم کا حضرت عثمان کے ساتھ موازنہ کرنا، حضرت علی کے ساتھ موازنہ کرنا، امام حسن امام حسین کے ساتھ موازنہ کرنا، یہ تو حماقت ہے، پاگل پنا ہے۔ ان کا موازنہ ان کے ساتھ نہیں کرنا، ان کا موازنہ آج والوں کے ساتھ کرنا ہے، آج والوں کے ساتھ کرنا ہے۔ سب نے چیزیں 2 نمبر کر دیں، سب نے بددیانتی اور خیانت کو اپنا لیا، لیکن یہ علماء ہیں جنہوں نے بددیانتی سے ابھی تک اپنے دامن کو بچایا ہوا ہے، بددیانتی سے خیانت سے اپنے دامن کو بچایا ہوا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے، مامون الرشید سے کسی نے کہا کہ آپ بھی بادشاہ ہیں لیکن آپ سے ملک چل نہیں رہا، بادشاہ تو حضرت عمر تھے، کیسا ان کا عدل تھا، کیسا ان کا تقوی تھا، تو آپ حضرت عمر جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ تو مامون الرشید نے کہا حضرت عمر کی جو رعیت تھی نا، جو پبلک تھی، وہ تھی ابو ہریرہ، میری پبلک ہو تم، تو تم ابو ہریرہ ہو جاؤ، میں عمر ہو جاتا ہوں۔ اب تم چاہو کہ ہم تو ایسے ہی رہیں اور میں عمر بن جاؤں تو تم تو مجھے کھا جاؤ گے۔ اس لیے کہتے ہیں جیسی روح ویسے، اس لیے ان علماء میں کمیاں ہیں، ان کی کمیاں نہ نکالو، ان کی اچھائیاں دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو۔ کمیاں کس میں نہیں ہیں؟ صرف حضور میں کمی نہیں ہے، حضور بے عیب ہیں، باقی سب میں کمیاں ہیں، سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اچھائیاں، اس میں اچھائیاں بھی تو ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں وہ دیکھا ہوا ہے تبلیغ والوں کو پیسے لیتے ہیں پھر کھا جاتے ہیں، وہ دیکھا ہوا ہے ان مولویوں کو تقریر کرتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں، دیکھا ہوا ہے ان اماموں کو اور مؤذنوں کو پیسے لیتے ہیں پھر تنخواہ لیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں، کبھی تبلیغ والوں کے خلاف، کبھی مدرسے والوں کے خلاف، کبھی اللہ والوں کے خلاف، کبھی دین کے خدمت گزاروں کے خلاف نہ ہم بولیں گے نہ سنیں گے۔ تیار ہے؟ جو اہل دین کے خلاف بولتا ہے، اہل دین کے خلاف سنتا ہے، ایک دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین سے محروم کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے ہی محروم کر دیتے ہیں، ایمان سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے پھر اس کے بعد میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں واپسی تھی، اللہ کے نبی کی واپسی تھی حجۃ الوداع سے، تو ایک جگہ آپ جب نکل رہے تھے تو کافی دیر کھڑے ہو گئے، اب سارے لوگ تیار ہیں چلنے کے لیے، لیکن آپ علیہ السلام چل نہیں رہے، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ ہمارے نبی کو بہت پیارے تھے، حضرت اسامہ بہت پیارے تھے، اور پیارے اس لیے تھے کہ ان کے والد کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو یہ گویا حضور کے پوتے ہوئے، تو اللہ کے نبی کو ان سے بہت محبت تھی، تو یہ کہیں گئے ہوئے تھے کسی حاجت سے، تو اللہ کے نبی نے سارے لشکر کو، ساری جماعت کو ٹھہرا لیا کہ اسامہ آئے۔ جب حضرت اسامہ آئے تو آپ نے فرمایا اب چلو، سفر شروع کرو۔ تو کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے حضرت اسامہ کو دیکھا، حضرت اسامہ رنگ کے سانولے تھے، سانولے سمجھتے ہیں؟ کالے تھے، بہت زیادہ کالے نہیں، جو ہلکا کالا ہوتا ہے اس کو سانولا کہتے ہیں۔ حضرت اسامہ کا رنگ گورا نہیں تھا، سانولا سا تھا، اور ان کی جو ناک تھی نا، ناک وہ تھوڑی سی بیٹھی ہوئی تھی یوں،
تو حضرت اسامہ جب آئے نا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آیا غصہ اور کہا اللہ کے نبی نے اس کالے کے لیے روکا ہوا تھا ہمیں، اس کالے کے لیے اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اس کالے کا۔ مورخین نے لکھا ہے جن نے حضرت اسامہ کے لیے یہ الفاظ بولے، اس کالے کے لیے روکا تھا ہمیں، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، سب مرتد ہو گئے۔ اس لیے کبھی اہل دین کے لیے زبان نہ کھولنا، ورنہ آپ کی نسلیں بھی دین سے محروم ہو جائیں گی، نمازوں سے محروم ہو جائیں گے، کلمے سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بچایا ہوا ہے، سینہ سپر کیے کھڑے ہیں اور ساری مہنگائیاں پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے۔ جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ اسے ضرور نیک بناتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اضعت العمر عصیانا وجہلا فآہا ثم آہا ثم آہا۔ امام شافعی محمد بن ادریس شافعی اتنے بڑے امام، وہ فرماتے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پلے کچھ نہیں ہے، بس میرے پاس یہ ہے کہ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس محبت کی برکت سے اللہ کبھی نہ کبھی مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ تو بھئی نیک لوگوں سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے یہ قابل مبارکباد ہیں، ان کی مائیں بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے باپ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور یہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ یہ تو ان کا اعزاز بہت تھوڑا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عربی جبے پہنے ہوئے ہیں، عربی رومال انہوں نے سر پہ کیے ہوئے ہیں، ابھی ان کو انعام ملے گا، ان کے سروں پہ پگڑیاں باندھی جائیں گی، یہ عزت ہے نا، یہ اعزاز ہے۔ لیکن جن کے سامنے اعزاز ہو رہا ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 500 ہوگی، 1000 ہوگی، لیکن ایک اعزاز ان کا اور بھی ہونے والا ہے جو مرنے کے بعد ہوگا، جو مرنے کے بعد ہوگا، اور وہاں پر ہوگا جہاں 1000 یا 500 آدمی نہیں ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان کھرب ہا کھرب لوگوں کا مجمع ہوگا، وہاں ان حفاظ کو بلایا جائے گا اور ان کو عزت دی جائے گی، ان کے ماں باپ کو نور کے جوڑے پہنائے جائیں گے اور نور کے تاج پہنائے جائیں گے، اور حافظ صاحب سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ صاحب آپ کے رشتہ داروں میں سے جو جہنمی ہیں ان میں سے 10 کو لے آؤ، آپ کی سفارش پہ ہم ان کو بھی جنت دے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حافظ صاحب سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ حافظ صاحب اب آپ الف لام میم سے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، پڑھتے جائیں جنت کے درجوں پہ چڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں جنت کے درجوں پہ چڑھتے جائیں۔ جب آپ والناس پہ پہنچیں گے نا تو وہاں آپ کا درجہ ہوگا۔ یہ ان کا اعزاز کل قیامت کے دن ہونے والا ہے، کہو انشاءاللہ ان کا اعزاز ہوگا اس دن جس دن ان بچوں کو پگڑیاں پہنائی جائیں گی، ان کو تاج پہنائے جائیں گے، ان کے ماں باپ کو جوڑے پہنائے جائیں گے، ان کے ماں باپ کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے، ان کے ماں باپ کی بخشش کے اعلانات ہوں گے، ان کے رشتہ داروں کی بخشش کے اعلانات ہوں گے۔ اس دن ڈاکٹروں کے ماں باپ اور انجینئروں کے ماں باپ اور سیاستدانوں کے ماں باپ اور وزیروں صدروں بادشاہوں کے ماں باپ اور ایس پی اور ڈی ایس پی کے ماں باپ
باپ تمنا کریں گے ہائے یہ ہم نے کیا کیا، ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا بنا دیتے تو آج ہمارا بھی اعزاز ہوتا۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن پتہ چلے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا اور کون گدھے پہ سوار تھا۔ اس لیے ابھی ہم مرے نہیں ہیں، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، میں آپ ہم سب نیت کریں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، نیک بنائیں گے، اللہ والا بنائیں گے۔ کون کون اپنے گھر کے بچوں کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے؟ ہاتھ کھڑے رکھیں تاکہ پتہ چلے۔ عورتیں بھی ہاتھ کھڑے کریں، عورتیں بھی ہاتھ کھڑے کریں۔ کون کون اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ آپ نہیں بنائیں گے؟ آپ نہیں بنائیں گے؟ آپ خود ہی بچے ہیں، آپ خود بن جاؤ۔ آپ تاسو حفظ نہ کہی ہاتھ اچت کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو حافظ بنائے، عالم ربانی بنائے۔ تمام عورتیں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان سب کے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، اللہ والا بنائے، دین کا دائی بنائے، اسلام کا مبلغ بنائے، ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس کی نیت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔